السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ اینڈ اسلام۔ آئنسٹائن کو پوری دنیا اس کی ذہانت کی وجہ سے جانتی ہے۔ وہ دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ وہ اپنے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں کچھ حیرتناک حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ جب آئنسٹائن چھوٹا تھا تو وہ سلو لرنر تھا اور بہت آہستہ بات کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے والدین ڈرتے تھے کہ یہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن پھر یہ بات اس قدر غلط ثابت ہوا کہ وہ دنیا کے جینیس لوگوں میں سے بن گئے۔ جرمنی میں 1879 14 مارچ کو آئنسٹائن پیدا ہوا۔ جب وہ 4 سال کا تھا اس کے والد نے اس کو ایک مقناطیسی کمپاس دیا کھیلنے کے لیے۔ وہ اس بات آئنسٹائن خود کہتا تھا کہ اس تجربے نے میرے اندر گہرے اور نہ ختم ہونے والا اثرات ڈالے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ کوئی شخص ان چیزوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ برلن اکیڈمی آف سائنس میں پروفیسر بنا۔ 1933 میں اس نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت اس کے ملک جرمنی میں ہٹلر پاور میں تھا۔ چونکہ وہ یہودی تھا اس لیے اسے اندازہ تھا کہ اب واپس جرمنی جانا خطرناک ہے، جہاں ہٹلر یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انہیں مار رہا ہے۔ وہاں نازیوں نے اس کی ساری کتابیں جلا دی تھیں اور اسے اپنا بڑا دشمن تصور کرتے تھے اور اسے لکھتے تھے پھانسی کا منتظر آئنسٹائن۔ اس کے سر کی قیمت نازیوں نے $5000 اس وقت رکھی تھی۔ امریکہ نے اسے اپنے ہاں پناہ دی اور امریکی شہریت دی۔ وہ مادی دنیا کا قائل تھا اور خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا۔ اس نے مختلف مذاہب کے خداؤں پر تنقید بھی کی، خاص طور پر بتوں پر جن کو خدا کہا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا خدا خود فطرت کا نام ہے یا فطرت میں ہی خدا چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنے خستہ نظر آنے والے ظاہری خد و خال کے لیے بھی مشہور تھا، جس میں ہر وقت بنا کنگا کیے رہتا تھا یا دکھتا تھا۔ بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا تھا۔ اس نے کبھی بھی جرابیں نہیں پہنی۔ وہ کہتا تھا یہ فالتو اور غیر ضروری چیزیں ہیں اور ان میں جلدی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب وہ وائٹ ہاؤس جاتا تب بھی نہ تو کنگھی کرتا نہ جراب پہنتا۔ وہ اسموکنگ کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے دفتر جاتا تو لوگوں کو ہمیشہ اس کے پیچھے سگریٹ کے دھوئیں کا مسلسل ایک لائن نظر آتا۔ آئنسٹائن کی میموری بہت خراب تھی، یعنی یادداشت۔ اسے لوگوں کے نام اور فون نمبر یاد نہیں رہتے تھے۔ ہے نا عجیب بات، یہاں تک کہ اپنا فون نمبر بھی اسے ہر روز بھول جاتا تھا۔ 1952 میں جب اسرائیل کا پہلا صدر یعنی اسرائیل چیم وزمین مرا تو آئنسٹائن کو صدر کی کرسی بھی پیش کی گئی، کیونکہ اسرائیلی اسے سب سے اچھا یہودی سمجھتے تھے جو اس وقت دنیا میں موجود تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مناسب ڈیلنگ نہیں کر سکتا۔ آئنسٹائن اپنے آٹوگراف کے پیسے لیتا اور اس پیسے کو خیرات کر دیتا۔ اس کی ہابی میں کشتی رانی اور وائلن بجانا تھا۔ جب سوچتے سوچتے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تو وہ وائلن بجانا شروع کر دیتا تھا۔ آئنسٹائن کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی دریافت میں مدد کرنے پر نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ پرنسٹن میں 1955 میں مرنے کے ایک ہفتے بعد یعنی اس کی تدفین سے پہلے اس کے جسم کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یہ ڈاکٹر تامس ہاروے نے کیا تھا۔ اس نے اس کا دماغ نکال لیا تھا اسٹڈی کرنے کے لیے۔ وہ اسے اپنے پاس مستقل رکھنا چاہتا تھا۔ تامس ہاروے کو یونیورسٹی سے تب فارغ کیا گیا جب اس نے دماغ واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اس کے دماغ کے 200 ٹکڑے کیے، جس میں سے کچھ اس نے ریسرچ کے لیے بھی بھیج دیے مختلف لیبارٹریز میں۔ اس پر پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے پیرائٹل لوبز یعنی دماغ کے وہ حصے جو حساب کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور خصوصی ادراک کے بھی، وہ نارمل انسانوں کے معاملے میں 15% بڑے تھے۔ اس کے دماغ کو مٹر میوزیم فلیڈیلفیا میں رکھ دیا گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس کے مرنے کے بعد نکال دی گئی تھی، جنہیں محفوظ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ آئنسٹائن کے آخری الفاظ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ وہ جرمنی زبان میں اپنے آخری الفاظ دہرا رہا تھا اور اس وقت اس کے پاس جو نرس موجود تھی وہ صرف انگلش زبان کو سمجھ سکتا تھا۔ آئنسٹائن نے 300 سائنسی مقالے یعنی ریسرچ پیپرز پبلش کیے، جس میں ایک ریسرچ پیپر تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی تھا، جس میں اس نے وقت اور ڈائمینشنز کے متعلق ڈسکشن کی تھی۔ اس تھیوری کی بنیاد پر ایٹم بم بنایا
बनाया गया। आइंस्टाइन को एटम बम की दरियाफ्त करने वाली थ्योरी ने ही बाद में डिप्रेशन का शिकार कर लिया था और पूरी दुनिया में जो इससे तबाही आनी थी वो अपने आप को इस तबाही का जिम्मेदार समझता था। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा जिक्र आइंस्टाइन का और ऐसी बातों का जिसे आप आइंस्टाइन के बारे में शायद नहीं जानते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।